السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں محمد خورشید خان آپ کے سامنے حاضر آیا۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی بہت ہی عظیم شخصیت ہیں۔ اعلیٰ حضرت جو تھے وہ اسلام کو زندہ کیا، اور غریب نواز نے مسلمانوں کو اسلام پھیلایا۔ ہندوستان میں آ کر کے غریب نواز نے اسلام پھیلایا، اور حضور غریب نواز کی شان اتنی بلند و بالا ہے کہ آپ آنا ساگر جیسے پانی کو آپ نے ایک کوزے کے اندر طلب کر لیا۔ غریب نواز جب اجمیر کی سرزمین پر حاضر آئے تو لوگوں نے طرح طرح کی اذیتیں اور طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانا شروع کیا، لیکن غریب نواز نے ساری تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے اور صبر و تحمل سے کام لیتے رہے۔ آپ کے اوپر پانی بھی بند کر دیا گیا، جس طرح سے امام حسین کے اوپر کربلا کے اندر پانی بند کر دیا گیا تھا، اسی طرح سے غریب نواز کے اوپر اجمیر شریف کے سرزمین پر پانی بند کر دیا گیا۔ غریب نواز نے جب دیکھا کہ ہر طرح سے لوگ مجھے پریشان کر رہے ہیں، طرح طرح کی اذیتیں پہنچا رہے ہیں، تو آپ نے اپنے ایک خادم سے کہا کہ یہ کاشا لے اور جا آنا ساگر کے قریب پہنچ اور آنا ساگر سے کہہ دے کہ تجھے غریب نواز نے طلب کیا ہے۔ خادم جب آنا ساگر کے قریب کاسا لے کر کے پہنچا، اور پہنچنے کے بعد آنا ساگر کی طرف مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ اے آنا ساگر کے پانی، تجھے غریب نواز نے طلب فرمایا۔ اتنا کہنا تھا کہ پورا آنا ساگر کا پانی کاشے کے اندر آ گیا، اور جب پانی کاشے کے اندر آ گیا اور لے کر کے وہ خادم حاضر ہوا بارگاہ میں، تو آپ نے پانی اپنا پیا اور اپنے تمام غلاموں کو پانی پلایا، اپنے خادموں کو پانی پلایا، طرح طرح کی جو ہے سب کچھ کیا۔ اب لوگ عوام پریشان ہو گئی، پانی کے قطرے قطرے کے لیے پریشان ہو گئی۔ لوگ بارگاہ غریب نواز میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور ہم لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہیں، اور غریب نواز کو رحم آ جاتا ہے، اور خادم سے کہتے ہیں کہ یہ کاشے کا پانی لے جا کر کے آنا ساگر میں ڈال دو، پھر ڈال دیتے ہیں، پھر آنا ساگر بھر جاتا ہے۔ یہ ہے کرامتیں غریب نواز کی۔ اور حضور غریب نواز جوگی جے پال جیسا بادشاہ تھا، اور ان لوگوں نے جو ہے طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں۔ حضور جہاں یہ لوگ اپنے اونٹوں کو بیٹھایا کرتے تھے، آپ جا کر کے وہاں بیٹھ گئے تو لوگوں نے خداموں پہنچے، بادشاہ کے خدام پہنچے اور کہا کہ آپ یہاں سے اٹھیے اور جائیے، یہاں پہ بادشاہ کے اونٹ بیٹھا کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ نہیں، ٹھیک ہے، اب بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں تو بیٹھیں، میں چلتا ہوں، بھی اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ آپ اتنا کہہ کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں، تو آپ اونٹ بیٹھ گئے تو وہ اونٹ اٹھنے کو تیار نہیں۔ اونٹ جب بیٹھ گئے تو اٹھنے کو تیار نہیں۔ لوگ جا کر کے پھر غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچے اور غریب نواز سے کہا کہ حضور ہم لوگ اونٹوں کو تو بٹھا دیا ہے، لیکن وہ اونٹ کو اٹھایا جا رہا ہے تو اونٹ اٹھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ لوگ سب پریشان ہو گئے۔ پھر غریب نواز کے پاس آپ پہنچے تو آپ نے کہا کہ بھائی آپ ہی نے تو مجھ کو وہاں سے اٹھا دیا۔ آخر کار وہ سب کے سب پریشان ہو کر کے غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور توبہ کیا، اور قریب 90 لاکھ لوگوں نے ایک ساتھ میں ایمان قبول کیا۔ یہ ہے غریب نواز کی کرامتیں۔ حضور غریب نواز کی کرامتیں بہت ہیں، اگر بیان کیا جائے تو کم ہے، لیکن حضور غریب نواز کی بارگاہ میں یہ غریبوں کے ہے، غریب آتے ہیں غریب نواز تیری بارگاہ میں، غریب ہی لوگ غریب نواز کی بارگاہ میں جایا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔